بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ تھا آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور جو پاکستان آرمی کا ترمیمی بل ہے اس کے حوالے سے۔ اس ٹویٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے بہت سے سوالات پیدا ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان جو بلز تھے ان پر دستخط نہیں کیے، جس کے بعد ظاہر ہے یہ بحث جنم لینے لگی کہ اب ان قوانین کی یا جو اس ایکٹ کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اس پر پھر ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت کا جو نگران وفاقی حکومت ہے اس کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، اور وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی اور وزیر قانون عرفان اسلم نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں جو نکات اٹھائے گئے اس میں بتایا گیا کہ وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے پارلیمان کی طرف سے بھیجے گئے 2 بلوں سے متعلق ٹویٹ کیا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے۔ ضروری ہے کہ ان خیالات کی وضاحت کی جائے۔ نگران حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا، ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ بہت محدود ہے۔ صدر مملکت وفاق کے سربراہ ہیں، ان کی تعظیم ہم سب کے دلوں میں ہے۔ جو وزیر قانون ہیں، نگران وزیر قانون ہیں، انہوں نے وضاحت یہ کی کہ جب کوئی بل صدر کو بھیجا جاتا ہے تو صدر کے پاس 2 ہی اختیارات ہوتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 75 کا انہوں نے حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو 2 آپشنز ہیں اس میں ایک تو صدر یا تو اس بل کی منظوری دے دیتے ہیں، یا پھر اگر ان کو کوئی آبزرویشنز ہیں تو وہ ان پر آبزرویشن لکھ کے اسے واپس بھجوا دیتے ہیں، اور تحریری انداز میں یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تیسری کوئی آپشن آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت نہیں ہے۔ صدر کے پاس 10 دن کا وقت تھا، اور انہوں نے ماضی کا بھی حوالہ دیا کہ صدر نے ماضی قریب میں، ماضی بعید میں بہت سے ایسے قوانین تھے جب ان کے پاس وہ بل گئے تو انہوں نے روک لیے، اس پہ اپنی آبزرویشن دی اور اس پہ پریس ریلیز بھی جاری کی، لیکن اس صورتحال میں ایسا نہیں ہوا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج سے پہلے ایسی کوئی صورتحال ہمارے سامنے نہیں آئی کہ ایوان صدر سے بغیر دستخط کے کوئی چیز آئی ہو۔ تو ایک تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ نگران حکومت بہت سے چیلنجز ہیں۔ معاشی اہداف کا حصول بھی ایک چیلنج ہے، ساتھ میں صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد، یہ بھی ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر نگران حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں، ہمارے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب سلمان غنی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کریں گے۔ یہ سلمان غنی صاحب، نئی صورتحال سامنے آئی ہے آپ کے بارے میں، میں چاہوں گا کہ آپ ایک مجموعی اپنی رائے دیں اس حوالے سے، یہ جو ایک قیاس کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ شکریہ جاوید۔ میرا خیال پریزیڈنٹ صاحب کی یہ جو ٹویٹ ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے اپنی اس ٹویٹ کے ذریعے ایک نیا پینڈورا باکس وہ کھول کے رکھ دیا ہے کہ پاکستان کے آج کے حالات اس طرح کی صورتحال کے مکمل نہیں ہوتے تھے، اور ہم لوگ پارلیمانی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، اور یہ ایک طے شدہ طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق جس بل پر پریزیڈنٹ صاحب کی ریزرویشن ہو وہ اپنی ریزرویشن باقاعدہ لکھ کے وہ واپس بھجواتے ہیں۔ میرا خیال معاملہ اتنا گمبھیر ہے نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی ٹویٹس کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے۔ ایک طرف وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہا کہ میں نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اور جب وہ اتنا بڑا حوالہ دے رہے ہیں تو کوئی مسلمان بھی اس پہ ڈینائل نہیں دے سکتا۔ لیکن دوسری طرف وہ بل کے ایکٹ بننے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ وہ ایکٹ بن گیا ہے، اور یہ جس پہ اثر انداز ہوگا میں ابھی سے اس پہ شرمندہ ہوں ان کے سامنے۔ مطلب انہوں نے میرا خیال دونوں گھر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں نے جو ٹائمنگ کی بات کی ہے، ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہو گئی کہ یہ جو 2 بل تھے، ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور دوسرا پاکستان آرمی ایکٹ۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چونکہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے 2 بڑے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ان پہ پریشر آیا ہے۔ اب جس سائفر کو جس بنیاد پہ ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سائفر پہ پاکستان کے اندر ایک غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کی تھی پی ٹی ایف کی لیڈرشپ نے،
اور انہوں نے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی خراب ہوئے. اور پھر جب ان پہ پریشر آیا تو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا وہ آڈیو جس میں وہ اپنے سیکرٹری جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ کھیلنا ہے, ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا. بھائی جس سائفر پہ کے بارے میں آپ اپنے سارے بیانات پہ پسپائی اختیار کر چکے ہیں, آپ نے پاکستان کو ایک امبیرسنگ صورتحال سے دوچار کیا. اور ایک بات میں اور کہتا چلوں, چونکہ ہم لوگ پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل معاملات کو جب دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک مینوفیکچرنگ فالٹ موجود ہے کہ ان کے لیے مخالفین کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ خودکش بمبار بنے نظر آتے ہیں کہ آج اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیلوں کے اندر موجود ہے تو اس میں کوئی شہباز شریف صاحب کا, فضل الرحمان صاحب کا یا آصف زرداری صاحب کا کردار نہیں ہے. یہ سارے ان کے اپنے معاملات ہیں. یہ انہوں نے خود جو طرز عمل اختیار کیا اور جو اقدامات کیے اس کی وجہ سے آج وہ جیلوں کے اندر بند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ مشروط ہے. درست کہہ رہے ہیں کہ جو جتنے بڑے ہو اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت کا اس پر جواب بھی سامنے آ گیا, اور انہوں نے لمحہ بلمحہ بتایا کہ کس تاریخ کو یہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا, پھر سینٹ سے پاس ہوا, اور اس کے بعد جناب صدر کے دفتر میں گیا. تو ہمیں اس گفتگو میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شریک ہوئے ہیں رشید صافی صاحب, بھی سینئر صحافی ہیں. رشید صافی صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں. طاہر نعیم ملک صاحب, آپ کی ایک مجموعی رائے, صدر کا عہدہ اور ایوان صدر ہم سب کے لیے باعث تکریم ہے اور وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک صورتحال آج پیدا ہوئی ہے. دیکھیں, صدر کا عہدہ جو ہے آئینی اعتبار سے ریاست کا ایک اہم ستون ہے, فیڈریشن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, اور یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد صدر کے جو اختیارات ہیں وہ رسمی رہ گئے اور پارلیمان کی جانب منتقل ہوئے. تو ان کا رول جو ہے وہ کسٹمری رول ہے, اور جیسے کہ سلمان غنی صاحب بتا رہے تھے کہ اگر انہیں کوئی اعتراض تھا, اور بلکہ آئین میں تو یہ بھی درج ہے کہ ایک مخصوص مدت یعنی 2 ہفتے تک اگر وہ سائن نہیں کرتے تو بعض لاز آٹومیٹیکلی لاز بن جاتے ہیں اور پھر وہ واپس ریفر بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں صورتحال اس وجہ سے مختلف ہے کہ انہوں نے انتظار کیا کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام شہری ہے وہ ان ریاست کے اہم اداروں کی طرف دیکھتا ہے, شخصیات کی طرف دیکھتا ہے, لیکن جب یہ تاثر جائے کہ یہاں پہ ڈسپیوٹ ریزولوشن نہیں ہو رہی بلکہ آئینی بحران جنم لے رہے وہ دیگر ادارے بھی, تو اس میں پھر وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے. اگر ان کی کوئی آبزرویشن سی, ریزرویشن سی, تو ان کو تحریری شکل میں ان کو لکھنا چاہیے تھا, صرف واپس بھیجنا کافی نہیں تھا. دوسرا یہ کہ وہ صدر کا جو عہدہ ہوتا ہے آپ یقیناً کسی پارٹی سے ہوتے ہیں, لیکن ونس جب آپ ایک اوتھ لے لیتے ہیں تو پھر آپ فیڈریشن کے نمائندے ہوتے ہیں اور آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ نہیں لے سکتے. سرٹن کوڈ آف ایتھکس آپ کو گورن کرتے ہیں. تو ان کی جو اگر وہ یہ بھی دلیل مانی جائے کہ جو تحریک انصاف ہے تو سینٹ میں تو وہ ہیں, قومی اسمبلی میں وہ خود واک آؤٹ کر گئے, وہاں جو ان کے اراکین ہیں انہوں نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا, کوئی ڈیبیٹ نہیں کی, تو وہ وہاں ایک پوزیشن لیتے اور پھر وہ اس کے اوپر ایک جواز رکھتے یا ایک تحریری شکل میں کہتے کہ اصلاح میں یہ چیز ہے. تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ کنفیوژن کریٹ کی جائے. چلے مان لیا کنفیوژن کریٹ ہوگی اس لا میں, اور اس سے پہلے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر بھی آفیشل سیکرٹ کو ایک سنگین جرم قرار دیا گیا. وہ ایک جو امپورٹنٹ سینسٹیو عہدوں پہ رہے, وہ ہمارے سرکاری افسران ہوں, اہم عہدوں پہ تعینات ہوں, یا وزیر اعظم ہوں, صدر ہوں, وہ جب بھی ایک منسٹر بھی اوتھ لیتا ہے تو اس کے اوتھ میں اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کے جو اس کا عہد ہوتا ہے آئین کے وفاداری کے ساتھ, وہ یہ ہوتا ہے کہ میں قومی راز اور جو میرے پاس قومی معاملات آئیں گی ان کی میں حفاظت کروں گا, ان کو افشا نہیں کروں. اس حد تک ہوتا ہے کہ آپ کو جو کابینہ کا ایجنڈا ہے وہ بھی آپ پبلک نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کی جو اساسیت ہے اس کو اس شکل سے نہیں سمجھا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں. اور یہ رشید صافی صاحب, اب تو یہ اطلاع بھی آئی کہ یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے, پاکستان آرمی ایکٹ ہے, اس کا جو گزٹ ہے, گزٹ میں یہ نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے, 18 اگست کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں ایک مناسب اور ایک کیلکولیٹڈ, ظاہر ہے کہ نگران حکومت جیسے کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی آج کہا کہ ہمارا مینڈیٹ بہت محدود ہے,
اور صدر کا جو دفتر ہے، خود صدر صاحب ہیں، ایوان صدر ہے، وہ باعث تکریم ہے ہم سب کے لیے، لیکن ایک کیلکولیٹڈ اور ایک مناسب جواب آیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ ایک تو آئین کے آرٹیکل 75 کا حوالہ دیا گیا ہے، اور دوسرا تاریخیں، ڈیٹس بتائی گئی ہیں کہ کس تاریخ کو یہ قومی اسمبلی گیا، سینٹ گیا اور وہاں سے پاس ہوا۔ جی بالکل جاوید صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں، نگران حکومت کی سطح پہ یا وفاق کی جو باقی ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی ابہام نہیں ہے۔ ابہام اس وقت سامنے اس وقت آیا ہے کہ صدر صاحب نے جب اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کی ہے اس سے ابہام پیدا ہوا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صدر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ ان کے علم میں لائے بغیر ایسا ہوا ہے اور قانون بن چکا ہے ان کی دانست میں، اس لیے تو وہ معافی مانگ رہے۔ اگر انہوں نے دستخط نہیں کیے ہیں یا ان کو اگر یہ گمان یا یقین ہو کہ یہ ابھی قانون سازی کا عمل کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر وہ کیوں معافیاں مانگ رہے ہیں؟ صدر پاکستان جو ہے وہ ایک عام شہری نہیں ہے، ریاست پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پہ اور وفاق کے سب سے بڑے نمائندے کے طور پر اس وقت موجود ہے، اور صدر پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کو مجھ سے اور شاید پینل میں جو باقی لوگ ہیں ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہے، صدر کے عہدے پہ طویل عرصے سے فائز ہے، شاید ایک تاریخ ساز صدر اس لحاظ سے بھی ہے کہ جتنے آرڈیننس ان کے زمانے میں پچھلی حکومت میں جاری ہوئی اور جتنے ایسنٹس نوٹس انہوں نے حالیہ دنوں میں جو 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اور اختلافی نوٹ کے ساتھ جتنے بل واپس بھجوائے ہیں، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے۔ 13 بل تو پچھلے اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے اور بہت سی کمیٹیوں کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے، سمجھتے ہیں سسٹم۔ پچھلے مہینے کے دوران جو ہے 13 سے 14 بل صدر مملکت نے واپس بھجوائے ہیں اپنے ایسنٹ نوٹس کے ساتھ، جو ایک باضابطہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ 9 اگست کو آخری ایسنٹ نوٹ جو اختلافی نوٹ جو انہوں نے جس بل پہ اعتراض کر کے واپس بھجوایا ہے وہ تحفظ صحافیوں کی جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل اور میڈیا پرسن کی جو پروٹیکشن بلز تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایسنٹس یہ لکھا تھا اس پہ کہ یہ بل اس لیے میں واپس کر رہا ہوں کہ اس سے ہیومن رائٹس کی پوری جو وزارت ہے وہ انویلڈ ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے میں ایک وجہ بھی انہوں نے بیان کی۔ تو اگر ایسا تھا تو 2 اگست کو آرمی ایکٹ جو ہے ان کو موصول ہوا تھا صدر مملکت کے دفتر کو، اور 7 اگست کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا بل صدر مملکت کو موصول ہو چکا تھا۔ تو صدر مملکت صاحب جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ 9 اگست کو جس طرح انہوں نے یہ جو صحافیوں کے تحفظ کا بل تھا اس پہ اپنی اختلافی نوٹ کے ساتھ واپس اس بل کو بھجوایا، تو اسے بھی بھجوا دیتے، اسی بھی یہی تحریر کرتے کہ یہ بل جو ہے میری دانست میں ان وجوہات کے بنا پہ میں واپس بھجوا رہا ہوں۔ جو آئین کے آرٹیکل 75(1) کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے تحت صدر کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ دستخط کرے جس طرح نگران وفاقی وزیر اور وزیر اطلاعات نے آج پریس کانفرنس میں کہا، یا اس پہ اپنا ایسنٹ شو کر کے اس پہ واپس اس کو بھجوائے متعلقہ اداروں کو۔ تیسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ تیسرا آپشن کے حوالے سے آئین خاموش ہے، اور اس کی تشریح اب عدالت نے کرنی ہے، سپریم کورٹ نے کرنی ہے۔ تو صدر نے تیسرا آپشن چوز کر کے خود ہی ایمبیگوٹی پیدا کی ہے۔ تو ہم صدر مملکت کے اس اعلیٰ منصب پہ جو وہ فائز ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ابہام کو دور کرتے، وہ وفاق کے سطح بھی جتنی بھی ڈسپیوٹ تھے ان کو حل کرنے میں کردار ادا کرتے۔ تحریک عدم اعتماد جب ہوئی اس وقت اسمبلی کو غیر قانونی طور پر، اس لیے میں اس کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے اس اقدام کو پھر غیر قانونی قرار دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے منتخب کابینہ سے حلف اٹھانے سے آپ نے انکار کیا، وزیر اعظم سے حلف لینے سے انکار کیا۔ آج جو ہے آپ نگران کابینہ سے حلف لے رہے، اس وقت آپ کا ضمیر نہیں جاگتا۔ بہت جو احترام ہے ان کے عہدے کی وجہ سے، کیونکہ وفاق کے نمائندے ہیں وہ سب سے بڑے، لیکن ابہام شاید ان کے اپنے ہاں موجود ہے، یا اب جو غلطی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، 2 ہی باتیں ہو سکتی ہے۔ اس کا بھی قانون میں رستہ ہے، وہ قانونی رستہ اختیار کرے، اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ اتھارٹی وہی ہوتی ہے جس کو آپ استعمال کر سکے۔ اگر آپ اتھارٹی نہیں استعمال کر سکتے تو پھر اسحاق ڈار صاحب نے درست مشورہ دیا ہے صدر پاکستان کو،
تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی سطح کے باقی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی ابہام نہیں ہے, وہ کلیئر ہے. صدر صاحب اپنا مائنڈ کلیئر کرے کہ وہ پی ٹی آئی کے صدر ہے کہ صدر پاکستان ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. ایک بار پھر اسی حوالے سے ہم یہ کہیں کہ صدر مملکت کا جو عہدہ ہے, صدر صاحب جو ہیں اور ایوان صدر, وہ ہم سب کے لیے باعث احترام ہے, کیونکہ صدر جو ہے وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نگران حکومت, چیلنجز اور ذرا سیاسی ماحول کی بھی ہم بات کرتے ہیں. سلمان غنی صاحب, بہرحال بہت سے معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات تو ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت یہاں رہی. ہم نے دیکھا کہ ریاست اور آئین کے بہت سے ایسے معاملات تھے جن کو شاید کھیل ہی سمجھا گیا. ہمیں یہ تاثر ملا کہ وہ کھیل ہی اس کو سمجھا گیا. جیسے سائفر والا آپ معاملہ دیکھ لیں کہ اس میں جو آڈیوز سامنے آئیں, بہت سی آڈیوز لیک ہوئیں جس میں کہا گیا کہ نہیں, ہم تو کھیل اس کے ساتھ کھیلا جائے گا. تو یہ تو ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں نا. لیکن میں ایک سوال آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں کہ یہ لوگ تو پاکستان کے اندر سیاست میں تبدیلی کے دعوے دار تھے, شفافیت کی بات کرتے تھے, پاکستان کے ریاست اور ریاستی اداروں کی مضبوطی کے لمبردار تھے. اس سے پہلے ان کے پرائم منسٹر نے پاکستان کو کہاں لا کے کھڑا کیا؟ دیکھیں, یہ سائفر کو ایشو کس نے بنایا تھا, کیوں کر بنایا تھا, اور پھر بھگتنا پاکستان کو پڑا. اور پاکستان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں, انہوں نے غیر معمولی اور ایک ہنگامی کیفیت طاری کی, اور وہ خود تو سرخرو ہو گئے اس امریکہ کے سامنے. وہاں پر انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کر لی, اور پھر وہاں سے بیٹھ کے وہ ظلم خلیلدار جس طرح کی ٹویٹس کر کے پاکستان کو, پاکستان کی فورسز کو ٹارگٹ کرتے رہے. اس کی ذمہ داری بھی نہیں لینی چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ اس پارٹی کو, جس پارٹی کے حوالے سے میں نہیں جانا چاہتا پیچھے, کہ کون کون لوگ اس کی پشت پر تھے اور پاکستان پر کیوں کر انہیں مسلط کیا گیا, اور آج پاکستان جس کیفیت سے دو چار ہے اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں. ابھی جیسے ذکر کیا گیا, آپ نے اپنی ذات کی خاطر پاکستان کے منتخب اداروں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے. اور آپ جس آڈیو کی بات کرتے ہیں, میں بھی ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ اپنے سیکرٹری جنرل کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ کھیلنا ہے اور ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا. جناب, میں بار بار کہتا ہوں, آپ کس کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے؟ ریاست سے کھیلنا چاہتے تھے, پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے, پاکستان کے عوام کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے, اور آپ نے کھیل کے دکھایا ہے. اور جیسے میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, ان کے سیاسی مخالفین کا کوئی رول نہیں ہے. یہ سب کچھ ان کے طرز عمل کی وجہ سے ہوا ہے, ان کے اقدامات کی وجہ سے ہوا ہے, اور انہوں نے پاکستان کے اندر وہ کر دکھایا جو پاکستان کی 73-74 سالہ ہسٹری میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے کی طرف جانا ہے اور پاکستان کا بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے, جاوید صاحب اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ پاکستان کی معیشت دگرگوں ہے, پاکستان کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. اور یہ کیوں کر بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ کہ ہمارے حکمران طبقے نے اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دی قومی مفادات پر, اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آپ اداروں کے ساتھ کھیلے ہیں. میرا خیال ہے کہ سب کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر پاکستان کو واقعتاً آگے کی طرف لے کے جانا ہے, پاکستان کی معاشی بحالی یقینی بنانی ہے, اور پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کا خواب جو ہے اسے حقیقت کا رنگ دینا ہے, تو پھر ایک ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, اپنے سیاسی مفادات کو چھوڑنا پڑے گا, اپنی ضد اور ہٹ درمی کو ختم کرنا پڑے گا, اور قومی جذبہ اور ولولہ پیدا کر کے پاکستان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنے طرز عمل کو پولیٹیکل بنائے اور اپنے اندر قومی جذبہ اور ولولہ پیدا کرے. خدا نخواستہ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا تو آپ بری الذمہ نہیں ہو سکیں گے. یہ درست بات ہے کہ یہ جو وقت اب ملا ہے, جب انتخابات کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں, اس کی وجہ سے بھی انتخابات میں چند ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے, اور جو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے, یہ وقت ہے تمام سیاسی قوتوں کو کچھ اصلاح احوال کرنے کا بھی. طاہر نعیم ملک میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم کے لیے یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے, کولیشن پارٹنرز کا پریشر ہوتا ہے, اور ان پاپولر ڈیسیژن جو ہیں وہ اس کو لینے سے کتراتی ہے. تو اس وقت اگر ہمیں حالات کے جبر میں
کچھ ایسی آئینی تقاضے پورے کرنے کے جس میں ڈی لمیٹیشن ہے، حلقہ بندی ہے، تو کیوں نہ اس ٹائم کو ریفارم کے لیے یوز کیا جائے، اور جو کیبنٹ کی تشکیل ہے اور جو پرائم منسٹر ہیں وہ ریفارم کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، کیونکہ جو مختلف منسٹریز ہیں اس مختصر کیبنٹ میں وہ سب لوگ اپنے اپنے شعبے میں وہ مہارت رکھتے ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، اور ان کی کوئی مجبوری بھی نہیں کہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں۔ تو وہ جو ایک ڈیسیژن ہے جو معیشت کو سنبھالنے کے لیے اور جو ریاست کے لیے اہم فیصلے ہیں اکانومی کے لیے، مثلاً صافی صاحب اور ہم سلمان غنی صاحب سارے ہم اس پروگرام میں پرائیویٹائزیشن کا کہتے ہیں کہ جو 1400 ارب روپیہ ہم پبلک ٹیکس منی کا انجیکٹ کرتے ہیں ان خسارے میں اداروں کو، جو عمل 2007 سے رکا ہوا ہے اسٹیل مل کا، اور ابھی تک ہم 2023 میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس کی طرف آئیں، ہم وہ پیسے سرکولر ڈیٹ میں ڈال کے ایک عام آدمی جو بجلی کے بلوں کی وجہ سے آج پریشان ہے اس کو ہم ریلیف دے سکتے ہیں۔ ہم صرف ایک یہ مثال دی، اس کے علاوہ ہم جو فائنینشل ڈسپلن ہیں، جو گورنمنٹ کے غیر پیداواری خرچے ہیں، جو اشرافیہ کی مراعات ہیں، اس کی طرف ایک ڈیبیٹ کا ایجنڈا جائے کہ پاکستان کی مڈل کلاس اور اسٹیٹ کو یہ ریفارمز، یہ اکنامک ریفارم چاہیے، یہ پولیٹیکل ریفارم چاہیے، یہ سوشل ریفارم چاہیے، اور یہ جو دہشت گردی کی دوبارہ ایک تشویشناک لہر سر اٹھا رہی ہے، جو کل بھی ایک ہوا ہے سانحہ ہمارے ادھر ٹرائبل ایریاز میں باجوڑ کے قریب سابقہ ڈسٹرکٹس ہیں، بالکل وزیرستان میں اور بلوچستان میں جو صورتحال ہے، اور جو جڑا والا میں جس طرح کا چیلنج ہے، یہ ساری چیزیں متقاضی ہیں کہ ہم اسٹیٹ کے یہ چیلنج ہے تو سیاست کے ذریعے ریاست کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو ان ڈیبیٹ میں، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ ہم ایک بحران کو جنم لیتے ہیں، اس دریا کو عبور کرتے ہیں تو سامنے ایک دوسرا بحران کھڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو عدلیہ کے اندر معاملات ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پولرائزیشن کی فضا ہے، اور جو دوسرا ہے اس کی وجہ کا ایک اکنامک امپیکٹ بھی آتا ہے کہ یہ، تو اس لیے سب نمبر 1 اکانومی ہے، نمبر 2 یہ کہ ہمیں ایک مضبوط ریاست ریفارمز کے لیے چاہیے، تو ریفارم کے ایجنڈا پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس کی طرف اس کا سفر ایک ایک دن بھی قیمتی ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں ہم کہ فرض کیا پرائیویٹائزیشن کو ہی ہم لے لیتے ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ جو سارے معاملہ پھر کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک جماعت کے تحفظات ہوتے ہیں، ایک جماعت اس کو انکریج کر رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ادارے جو نقصان دینے والے ادارے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ ریاست پہ، اسٹیٹ پہ بوجھ تو ہیں، اس پہ ہمیں فیصلہ لینا ہوگا اپنی معاشی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جی بالکل جاوید اقبال صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے قوم اور ملک کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اگر مالی نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کی ضرور اصلاح ہونی چاہیے۔ اب یہ جو نگران حکومت ہے، خصوصاً جو نگران وزیر اعظم ہے، ان کو مالی جو معاشی اصلاحات کے حوالے خصوصی اختیارات جو ماضی کے نگران وزیر اعظم کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہے، تو کچھ نہ کچھ یہ جو ہے اختیارات کے تحت جو اس قسم کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو بڑے ادارے ہیں جس طرح جن کی جانب آپ کا اشارہ ہے، میرے خیال میں وہ کام منتخب پارلیمنٹ اگر کرے تو اس کا زیادہ بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یونینز ہیں ان اداروں میں، بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہے، کئی طاقتور حلقے ہیں اس میں، تو اگر نگرانوں کو جو نگرانی کا جو کام ہے اس پہ زیادہ ان کی اس وقت توانائیاں صرف ہو رہی ہے، اور آج بھی میں مرتضی سولنگی صاحب کو سن رہا تھا کہ ہمارا کام صرف پرامن اور شفاف انتخابات کا بروقت انعقاد، انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ بہت محدود ہے، یہ بات درست آپ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اگلی حکومت جو بھی منتخب حکومت آتی ہے تو یقینی طور پر ادارجاتی طور پہ اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ ریلوے کو آپ دیکھ لیجئے گا، پی آئی اے کو دیکھ لیجئے گا، اسٹیل مل کو دیکھ لیجئے گا، بہت سارے وفاقی ظاہر ہے یہ تو نگران حکومت، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کچھ اختیارات ان کو دیے گئے ہیں، لیکن بہرحال جو ایک اہداف کا تعین کیا گیا ہے اس میں تسلسل جو ہے وہ بہت ضروری ہے ان کے لیے، اور ظاہر ہے سابقہ حکومت اس معاملے کے حوالے سے بڑی ٹچی بھی ہے۔ ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلمان غنی صاحب آپ بتائیے گا، ظاہر ہے کہ جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت تھی 16 ماہ جس نے حکومت کی، انہوں نے بہرحال جا کے بڑی مشکل سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ تو کیا، مشکل حالات کے اندر رہتے ہوئے۔ اب وہ جو جماعتیں ہیں جو اس حکومت کا حصہ رہی ہیں، ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ جو نگران حکومت ہے وہ ان اہداف کے حوالے سے فوکس رہے، اس کی توجہ رہے، تاکہ وہ جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ دیکھیں جاوید صاحب، ابھی میرے دونوں ساتھیوں نے، طاہر اوان صاحب نے اور رشید صافی صاحب نے جن اصلاحات کی بات کی، وہ ایک قومی ضرورت ہے، لیکن یہ سنجیدہ عمل کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ نگران حکومت کو چیلنجز کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں ماضی کے اندر آج کی نگران حکومت ماضی کی نگران حکومت سے مختلف ہے، اس لیے کہ ہم ایک بڑے معاشی چیلنج سے دوچار ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، گزشتہ روز سابق پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے مجھے ملاقات کا موقع ملا، اور انہوں نے مجھے 1 گھنٹہ تک وہ طویل ساری کہانی بتائی کہ جس کرائسس سے وہ دوچار تھے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایشوز جو پچھلے 2-2.5 ماہ کے اندر ہم کچھ بنیادیں ایسے رکھ گئے ہیں کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پاکستان پر دیوالیہ پن کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، اور کوئی پاکستان سری لنکا نہیں بننے جا رہا، اور یہ اقدامات اب بڑھانے ہیں پاکستان کی نگران حکومت کو۔ ماضی کے اندر ان پہ صرف بوجھ ہوتا تھا آزادانہ اور شفاف انتخابات کا، اور اب کچھ فیصلے ایسے کرنے ہیں، بلکہ فیصلوں پہ پیش رفت کرنی ہے، وہ معاشی حوالے سے ہیں۔ اور مجھے آج بہت اچھا لگا کہ دیکھیں مرتضیٰ سولنگی صاحب تو ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج جو وزیر قانون تھے، میں نے پہلی دفعہ انہیں سنا، اور اس شخص نے بالکل غیر جانبدار ہو کے بات کی، اور صرف قانون اور آئین کی بات کی، اس کے علاوہ انہوں نے کہا میرا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ ان کو اس ذمہ داری کا احساس بھی تھا کہ ہم نگران حکومت میں کس لیے آئے ہیں، اور کوئی بات ایسی نہیں کی، بلکہ میں نگران جو وزیر قانون تھے انہوں نے صدر صاحب کے حوالے سے جس طرح کے ریمارکس دیے، ان کا میرے لیے وہ بڑے عزت و تکریم کے حامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی بڑے کام نہیں کرنے، جو چیزیں سیٹ کی گئی ہیں ان کو لے کے آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ جاوید، پاکستان کا ایک بڑا سیاسی المیہ ہے کہ جمہوریت، جمہوری عمل، جمہوری اداروں کی بات کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچتے۔ آج 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ میں جل رہے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو ان کی آواز بننا تھا، وہ آواز نہیں بن پا رہی، اور یہ سارے حکومتوں کا حصہ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان جمہوری انداز میں مضبوط نہیں ہوگا اور پاکستان کے اندر معاشی خوشحالی کا عمل یہ مضبوط بنیادوں پہ استوار نہیں ہوگا، مقاصد پاکستان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ پاکستان میں جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو مہنگائی کا رجحان ہے، دیکھیں بات یہ کہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ ہاں مہنگائی نے ہمیں دفاعی محاذ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا کہ جناب آپ سے بہت ساری توقعات تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور خاص طور پہ وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے۔ جاوید، آپ کو یاد ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان سے کیا شرائط بنوانا چاہتا تھا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ شکر ادا کریں کہ آپ کے ساتھ چین جیسا دوست کھڑا تھا۔ چین نے آپ کے جو مالی پرابلمز تھے وہ حل کر دیے تھے۔ آئی ایم ایف تو اس انتظار میں تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، وہ چین آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا، اور انہوں نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بین الاقوامی فورسز پاکستان کو پہ پریشر ڈال رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل کام کرنے کا وہ پاکستان کے اندر سے ہونا ہے، اور خدارہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت اور سیاست سے وابستہ ہے۔ پاکستان کے سیاستدان نوشتہ دیوار پھڑے اور اپنے اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائے۔ یہ ملک جو ہے جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی آپ کے پاس۔ اسلامیہ نے ہند کو پتا تھا کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، وہ انگلش بولتے تھے لیکن دلوں پہ حکمرانی کر رہے تھے۔ کیا آج پاکستان کے اندر آپ کے پاس ایک لیڈر ایسا ہے جس کے بارے میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے، یہ شخص دیانتدار ہے؟ ہمارے ہاں یہ سیاست لیڈرشپ کا خلا پورا ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی والی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو بھی اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے۔ پاکستان کے لوگوں پہ آپ نے لوڈ ڈال دیا، انہوں نے قربانی دے دی، لیکن پاکستان کی اشرافیہ لوڈ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک
پاکستان کی اشرافیہ یہ لوڈ نہیں لے گی، پاکستان کا معاشی بحران ختم نہیں ہوگا، نگران بڑے فیصلے نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی آواز بننے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ایک دفعہ پھر سے پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا کے معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ لوگوں نے ہمیشہ ووٹ کے ذریعے انہیں منتخب کیا، لیکن اسلام آباد پہنچ کے وہ اپنے اصل اہداف سے ہٹ کر اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے لگے رہے، اور جمہوریت نے انہیں بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچا دیا، لیکن انہوں نے اپنے دل بڑے نہیں کیے، انہوں نے قومی مفادات پر اپنی سیاست کو ترجیح دی اور پاکستان کو بیسک صورتحال سے لا کر دو چار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ طرز عمل پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو رہے، ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ طاہر نعیم ملک صاحب، آپ بتائیے گا کہ ظاہر ہے خارجہ محاذ پہ بھی بہت سے چیلنجز تھے جب سابق حکومت نے معاملات سنبھالے تھے۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس وقت وزیر خارجہ نے اور سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کوشش کی کہ جو ہمارے قریبی ممالک تھے اور جو تحفظات کا شکار تھے یا جو ہم سے کچھ خفا تھے، ان کو بھی آن بورڈ کرنے کی کوشش کی اور ان سے تعلقات کی بحالی، ان سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر ظاہر ہے چین اور سعودی عرب جیسے ممالک جو سخت وقت میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے رہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ظاہر ہے نگران حکومت کے لیے اس کا ایک تسلسل وہ بھی ایک لازمی امر ہوگا ان معاملات کا؟ دیکھیں، اگر 15 ماہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو جو معاشی سمت ہے اور خارجہ پالیسی کی جانب جو سمت ہے، وہ دونوں یہ اس قلیل وقت میں وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ میری نہیں ہے، لیکن اگر جو آپ نے خارجہ پالیسی کی بات بتائی، جس وقت یہ گورنمنٹ آئی ایک تاثر یہ پھیلایا گیا کہ یہ حکومت کی بیرونی ایجنڈے پہ آئی ہے، اور یہ جو روس ہے اس کے ساتھ ہمارے رشیا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کچھ طاقتوں کو پسند نہیں تھے، تو اس وجہ سے آئی۔ تو اس کو نمبر 1 ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ، اس سے ماضی کی حکومت کو اس گورنمنٹ نے آن کیا کہ ہماری پالیسی تھی رشیا کا وزٹ سابق وزیر اعظم کا، یوکرین وار کے اندر جو سلامتی کونسل میں اس وقت کا ڈیسیژن تھا 15 ماہ میں UN میں، وہی موقف ہمارا رہا، اور جو ایک جواز کھڑا گیا کہ ہم روس سے تجارت اور پیٹرولیم مصنوعات لینے میں وہ پچھلی گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی، تو عملی شکل پہ وہ چیزیں وہ کھیپ یہاں پاکستان میں آئی۔ پھر ٹرائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل فورم میں رشیا، چائنا اور ٹرکی، ایران، ان کے ساتھ بہت زیادہ انگیجمنٹ ہوئی۔ تو اس کا کرکس یہ ہے، بلکہ میں تو یہ اس پہ یہ کہوں گا، اور صافی صاحب تفصیل سے بتا سکتے ہیں، کہ جو 4 سال رہے اس میں سی پیک اور چین کے ساتھ تعلقات میں ایک سرد مہری ہوئی۔ وہ جو پروجیکٹ تھے سلو ہوئے، وہ دوبارہ سے پروجیکٹ تیز ہوئے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے اس کا اظہار کیا گیا، اور گورنمنٹ کے آخری دنوں میں چائنا کے جو کی آفیشلز ہیں، جو ان کے نائب وزیر اعظم ہیں، وہ بھی آئے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس دوران فیٹف کی پابندیوں میں پاکستان جکڑا ہوا تھا، وہاں ہمیں ایک سکسیس ملی کہ ہم وہاں اس سے نکل گئے، اور جو سعودی عربیہ اور ایران کی ری اپروچمنٹ کے سلسلے میں پاکستان نے اس اپرچونٹی میں ایران کے ساتھ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اور اس کے ساتھ زیادہ انگیجمنٹ کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سابق جو ہیں اور سابق وزیر خارجہ، انہوں نے بڑی وہاں انگیجمنٹ کی، اور ایران کی طرف سے بھی ایک انگیجمنٹ ہوئی۔ تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا جو بیلنسنگ ایکٹ تھا، ہم نے جو ڈیمیج انہوں نے کیا کہ اینٹی ویسٹ ایک فضول ایک بیانیہ لیا، اس کی کو ڈیمیج کنٹرول کیا، نہ صرف بلکہ انہوں نے جو رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو تقویت پہنچائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آگے نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی، اس کو یہی ٹریک جاری رکھنا چاہیے۔ ہم کسی ایک ملک کے تادی نہیں ہیں، ہم نے سب سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں اور پاکستان کے لیے میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنے ہیں۔ اور پھر آخر میں ہم نے دیکھا کہ اکانومی کا اس سے ریلیٹڈ جو ثمرات آئے ہیں کہ چائنا نے، UAE نے اور سعودی عربیہ نے ہمیں جو رول آؤٹ دیا، ہمیں جو بیل آؤٹ دیا، اور IMF ڈیل کے لیے انہوں نے جو اپنی نوٹ دی، وہ پاکستان کے لیے بہت کریٹیکل اور اہم تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں رشید صافی صاحب، وہ بھی بڑے اہم تعلقات ہیں، ہمارے گلے شکوے بھی ہیں، تحفظات بھی ہیں۔ یہاں پہ جو واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، اس کے تانے بانے پھر وہاں جا کر ملتے ہیں اور ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اپنا جو پیس ہے ان کے ساتھ بات چیت کا، انگیجمنٹ کا،
وہ بھی ان کے ساتھ جاری رکھے. باقی جو سفارتی تعلقات ہیں باقی ممالک کے ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے علاوہ افغانستان کے ساتھ. جی جاوید صاحب آپ درست جانب اشارہ کر رہے ہیں. نگران حکومت جو ہے ان کے لیے تو راہ بالکل متعین کر دی گئی. آرمی چیف نے جو گرینڈ جرگہ پشاور میں خطاب کیا کہ اب اگر بات چیت ہوگی تو صرف عبوری حکومت سے ہوگی. جتوں سے اور گروہوں سے جو پاکستان کی دشمنی میں اس حد تک جا رہے ہیں کہ روز وہاں پہ شہادتیں سرحدی علاقوں میں ہو رہی ہے, در اندازی کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح جانب اشارہ کر رہے تھے کہ کل جس طرح وزیرستان میں 11 غریب مزدوروں کی شہادتیں ہوئی ہے بارودی سرنگ کے دھماکے میں, تو یہ ساری سیکیورٹی کے مسئلے تو موجود ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم افغانستان کے تعلقات کے تناظر میں بھی پاکستان اور چین کا جو اشتراک ہے وہ بہت پائیدار ہے. چین نہ صرف پاکستان کے ساتھ معاشی محاذ پہ کھڑا ہے بلکہ جو چائنیز صدر ہے ان کا جو گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے اس کے تحت جن سیکیورٹی خدشات کی جانب آپ اشارہ کر رہے ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ چین کی کوششوں سے افغانستان بھی اب سی پیک کا حصہ ہے. ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کا جو ملاپ ہے اس میں جو ایک کردار چین کا رہا ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے. تو یہ جو چین کے ساتھ ہماری جو اقتصادی تعاون ہے اسپیشلی سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں وہ بہت ہی نہایت اہمیت کا حامل ہے. اس لیے اس بات پہ بہت حساسیت ہے کہ ماضی قریب کی جو ایک حکومت تھی انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات میں سرمہری پیدا کی, اور جس ملک کو آلریڈی پاکستان پہ بہت سارے معاملات پہ اعتماد نہیں رہتا ہے یعنی امریکہ, ان کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کی جو کوشش کی. اب یہ 16 ماہ کی حکومت نے جو پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت تھی ان کی کوشش سے سی پیک ایک مرتبہ پہ ٹریک پہ جا چکا ہے. اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ جو 16 ماہ کی کوششوں کا نتیجہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ ڈاکٹر احسن اقبال صاحب اس وقت بھی سنکیانگ کے دورے پہ گئے ہیں. انتہائی اہم ملاقاتیں ان کی ہوئی ہے. وہاں کی جو حکمران پارٹی ہے چائنا, ان کی جو مقامی سربراہ ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور جو ریلوے لائن جو پاکستان اور چین کے درمیان جو اشتراک کا ایک نیا منصوبہ ہے وہ حکومت میں نہ رہتے ہوئے بھی اس عمل کو جاری رکھی ہوئے ہے. اور نگران حکومت میں بھی چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو ایک قربت کا اظہار ہے. پچھلی دنوں یہاں پہ ایک بہت بڑا وفد آیا تھا, ان میں وہ انجینئر بھی شامل تھے جنہوں نے شاہراہ قرم کو بنانے میں باقاعدہ حصہ لیا تھا. 15 انجینئر اب بھی زندہ تھے, اور ان کے جو ابھی اس دنیا میں نہیں رہے ہیں چائنیز انجینئرز اور جو باقی وہاں پہ کام کرنے والے لوگ تھے ان کی فیملی کے لوگ یہاں پہ پاکستان آئے تھے. یعنی پاکستان سے لگاؤ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو چین کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں حکومت جو ہے نگرانوں کی ہے, پی ڈی ایم کی ہے, اس سے پہلے جو حکومت پی ٹی آئی کی تھی ان کے ساتھ بھی چین اشتراک چاہتا تھا, لیکن اس حکومت کی پرائرٹیز کچھ چینج تھی. پھر یہ پی ڈی ایم نے یہ ایٹ لیسٹ کر دیا ہے کہ چین کے ساتھ جو اقتصادی اور معاشی ہمارا جو ایک تعلق میں سرمہری میں اس کو کہوں گا ہماری طرف سے اس کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا. اور آج جو ہے اس کے ثمرات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک پہ بھی کام تیزی سے جاری ہے. نگران حکومت کا بھی یہ عزم ہے. آپ جانتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کھاکر صاحب کا جس علاقے سے تعلق ہے گوادر جو سی پیک کا بہت بڑا حصہ ہے, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, ریکوڈیک کے منصوبے کو وہ سمجھتے ہیں, بلوچستان کے ڈائنامک سے وہ آگاہ ہے. تو ہمیں یہی توقع کرنی چاہیے کہ نگران دور ہو یا آنے والی جو نئی منتخب حکومت ہوگی وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں چین کے ساتھ اسی قسم کا جو ہے ایک برادرانہ اور معاشی تعاون پر مبنی رویے کو برقرار رکھے. یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں صافی صاحب کہ چین کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کی ہر حکومت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اور معاملات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور بڑھاتی ہے, کیونکہ پاکستان اور چین کی بہت مضبوط دوستی ہے. لیکن بہرحال ہم نے ماضی قریب کے اندر ایسی حکومت بھی دیکھی کہ جس میں بدقسمتی سے ایسے وزیر آئے جنہوں نے کہا کہ ہم بہت سے پروجیکٹس کو, ہم بہت سے معاملات کو ریوزٹ کریں گے. پھر ایک وزیر آیا انہوں نے کہا فلاں کے اندر جو ہے وہ کرپشن بھی ہوئی. میں پوچھوں گا لیکن میں بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے.
प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे, ताहिर मलिक साहब के ऐसी हुकूमत भी आई कि जिसके वज़रा ने इतने गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिए कि चीन जो है वो उससे कंसर्न हो गया। बावजूद इसके वही तेज़ी अब हम दोबारा देख रहे हैं कि सी पैक के अंदर, उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर वही तेज़ी दोबारा से शुरू हो गई। लेकिन बदकिस्मती से हमें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। ये बहुत अनफॉर्चुनेट था, और जब पीटीआई गवर्नमेंट में आने से पहले ही मुख्तलिफ फोरम पे उनके ज़िम्मेदार जो ओहदेदारान थे, जो बाद में मिनिस्टर भी बने, उन्होंने सी पैक के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान चाइना के जो प्रोजेक्ट थे उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, पब्लिकली की। तो उसी से हमारे उस वक्त जो हम जैसे तज्ज़ियाकार थे, तशवीश का इज़हार किया। और फिर आपको याद होगा कि जब एक दो मौक़े पे चीन की जो वज़ारत ख़ारजा थे उन्होंने भी बयान जारी किया और इस पे कंसर्न शो किया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इन 76 सालों में जो कामयाबियाँ हैं चंद, उनके अंदर जहाँ हम न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं, जहाँ हमने एक मुत्तफ़िका दस्तूर दिया है, जहाँ हमने दहशतगर्दी की लहर को शिकस्त दी है इतनी मोस्ट डिफ़िकल्ट वार में, और जहाँ सी पैक और कराक्रम हाईवे जो दुनिया का एक अजूबा है जिसकी तरफ साफ़ी साहब ने बताया, इस तरह के प्रोजेक्ट कैसे मुमकिन हुए? उसके लिए कि बज़ाहिर कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर डिवाइड है, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई डिवाइड नहीं इन इश्यूज़ की। हमारी सिविल, मिलिट्री, सोसाइटी, मीडिया, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मजहबी जमा, सब ने ओनरशिप की, और नतीजा ये कि हमने नामसाइद हालात के बावजूद ये तमाम चीज़ें पूरी की। तो अब फर्स्ट फेज़ पे से निकल के ये सी पैक सेकेंड फेज़ में जा रहा है। जैसे कि साफ़ी साहब बता रहे थे ML2, इसमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी डिले हुआ, जो अब इस चंद माह में की हुकूमत में वो तेज़ी से आगे बढ़ा। अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ें जो एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ, जनरेशन की तरफ हम जाते हैं, तो उसका पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकॉनमी को बेहद फ़ायदा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसी रवैश से आगे जाना है। और इसमें अब जो गवर्नमेंट ने ये भी इनिशिएटिव लिया, चाइना ने भी ये लिया कि ये सिर्फ कोई ऐसे ही इंटरकनेक्टेडनेस और जियो इकनॉमिक्स इसमें है कि ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान माबैन नहीं है, बल्कि उन्होंने इसमें जो ईरान, अफ़गानिस्तान और जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी की विंडो दिखाई है। और सऊदी अरेबिया ने भी एक ख्वाहिश का इज़हार किया, जो पिछली गवर्नमेंट के वक्त भी जब मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे किया, कि वो बलूचिस्तान में गवादर के करीब रिफाइनरी सेटअप करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारी माशी तकदीर बदलेंगे। उसके लिए हमें इस सियासी अदम इस्तेहकाम से बाहर निकलना होगा और इन प्रोजेक्ट्स को गैर मुतनाज़ शक्ल में आगे बढ़ाना होगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये रियासत के मफादात हैं, ये पाकिस्तान के मफादात हैं। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान दुश्मनी ये है कि आप इन जो प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो मामलात हैं इनके ऊपर इनको आप मुतनाज़ करें। बल्कि एक जब पिछली दफ़ा एहसन इकबाल साहब का इन्होंने ज़िक्र किया, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे रूट के, उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बनाई, ब्रीफिंग दी, और मौलाना फजलुर रहमान जो JUI के सरबराह हैं उनके जो सारी रिजर्वेशन थी चंद, वो भी दूर हो गई। इतना अच्छा वो कंसल्टेटिव था, प्रोसेस था। फिर गिलगित बल्तिस्तान वालों की थी। तो मामलात जो हैं वो कंसेंसस बिल्डिंग से आगे बढ़ते और कंसेंसस। इसी तरह पिछली पार्लियामेंट ने फाटा के जो लोग साबका थे हमारे ट्राइबल एरियाज़ के, उनको हकूक़ दिए पार्लियामेंट ने, और उसके लिए मीडिया में डिबेट हुई, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंसेंसस हुआ। तो ये वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ज़ाहिर है जब सियासी जमातें, सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी होती हैं तो वो मामलात को इत्तेफाक़ राय से आगे बढ़ा सकती हैं, और ये तमाम सियासी जमातों की ये सलाहियत है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर नईम मलिक साहब, रशीद साफ़ी साहब आपका। हमारा आज का प्रोग्राम, जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।